بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احباب نے درود تاج کے بارے میں پوچھا ہے کہ درود تاج کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جو فائدہ، نفع، اجر و ثواب بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، عوام میں یا ہمارے سامنے جو درود کے کلمات اور الفاظ جو درود شریف رائج ہو گئے ہیں، پھیل گئے ہیں، ان کو ہم 3 کیٹیگریوں میں رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بعض درود شریف ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے ہیں، امت کو سکھائے، اور سب سے بہتر اور سب سے افضل وہی درود ہیں، وہی کلمات ہیں۔ بعض بزرگوں نے ان کو کتاب میں رسالے کی شکل میں جمع بھی فرما دیا ہے، زاد السعید نامی کتاب ہے۔ اسی طرح اردو میں اقبال کیلانی صاحب نے ایک رسالہ درود شریف کے فضائل پر مشتمل لکھا ہے، اس میں مستند معتبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول درود شریف کے کلمات ہیں۔ نمبر 2، بعض درود کے کلمات، بعض درود شریف ایسے ہیں جن کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں، بعد میں علماء نے ان کلمات کو جوڑا ہے معنی میں تنوع پیدا کرنے کے لیے، جدت پیدا کرنے کے لیے، ایک نیاپن پیدا کرنے کے لیے۔ ان کے الفاظ جو ہے شرک پر مشتمل نہیں ہے، تو ایسے درود کے کلمات پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن سب سے افضل اور بہتر پہلی قسم ہے۔ نمبر 3، بعض درود اور اس کے کلمات اور الفاظ عوام میں ایسے رائج ہیں جن کے نہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، حدیثوں میں آئے ہیں، اور نہ معنی کے اعتبار سے وہ درست ہیں، ان کے معنی میں شرک پیدا ہو رہا ہے، شرک کی بو آ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شرک کو کسی حال میں پسند نہیں کرتے ہیں۔ درود تاج پر آپ غور کریں گے اس کے اندر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں بھی بعض شرکیہ جملے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کو سب سے افضل درود بتایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو درود تاج کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی درود نہیں ہے، یہ درودوں کا سردار ہے، سرتاج ہے، سر پہ رکھا جانے والا تاج ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ درودوں کا سردار درود ابراہیمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، امت کو جس کی تعلیم دی ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے افضل اور درودوں کا سردار وہی ہے، وہی کلمات سب سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کا جو اجر و ثواب بتایا جاتا ہے، بھائی کسی چیز کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بتائیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اب یہ درود حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، آپ کے سینکڑوں سال کے بعد وجود میں آیا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے منقول ہوگا؟ یہی اس کے باطل اور لغو ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے ایسے من گھڑت غیر معتبر درودوں سے اور ایسے کلمات سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی چیز کا منسوب کرنا جو اللہ کے نبی نے نہیں کی، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر میری طرف جھوٹ منسوب کرے جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی غلط چیزوں سے پرہیز کرنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔